کہ شوگر جو ہے وہ ایک خاموش قاتل ہے. ریسنٹلی جو اسٹیٹسٹکس ڈیٹا آیا ہے وہ یہ شو کر رہا ہے کہ پاکستان نے شوگر کے مرض میں دنیا میں ٹاپ کیا ہے. تو ان کو چانس ہو جاتا ہے کہ ان کو انجری ہوگی. اگر آپ ساری عمر یہ ڈینائل کرتے رہیں اور آپ کو پیشاب میں خون آ رہا ہے, کبھی کریلوں کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے, کبھی بینگن کے کھاتوں میں ڈال دیا جاتا ہے. السلام علیکم, میرا نام ڈاکٹر جمشید ہے. آج ہمارے اسٹوڈیو میں ملک کے مایہ ناز ماہر امراض گردہ و مخصوصہ پروفیسر محمد نذیر صاحب موجود ہیں, اور یہ ہمیں ان کنٹرول ڈائبٹیز کی وجہ سے گردوں میں جو پیچیدگیاں ہو جاتی اس کے بارے میں ہمیں ہمارے علم میں اضافہ کریں گے اور ان پہ روشنی ڈالیں گے. ان کنٹرول ڈائبٹیز کے کیسز بہت ہیں, اور یہ نوٹ کیا گیا ہے کہ میجورٹی جو ہے وہ گردوں پہ افیکٹ ہو رہی ہے. میجورٹی جو پیشنٹس ہیں, لائک اسٹیٹسٹکس بتاتے ہیں ہمیں کہ نمبر 1 کاز آف کرونک رینل فیلئر, یعنی گردوں کے فیل ہونے کی مین وجہ ان کنٹرول ڈائبٹیز ہے. تو سر آپ پلیز ہمارے ناظرین کو اس کے بارے میں کچھ بتائیے کہ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر جمشید صاحب, آپ نے مجھے موقع دیا اور انوائٹ کیا. میں آپ کا اور آپ کے چینل BMC ٹریٹمنٹ کا مشکور ہوں. ہم چلتے ہیں, جو آپ نے سوال کیا ہے یہ بڑا اہم سوال ہے, اور اس میں لوگوں کو واقعی اویئرنیس نہیں ہے کہ شوگر جو ہے وہ ایک خاموش قاتل ہے بیسیکلی, اور لوگ اس کو بڑا لائٹ لیتے ہیں. اور آپ کے بھی آئے دن کی یہ پریکٹس میں آپ نوٹ کرتے ہیں کہ پیشنٹ کو جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کو شوگر ہے اور آپ نے پرہیز کرنے ہیں, لائف سٹائل کو بہتر کرنا ہے, آپ نے ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے, تو بڑے وہ وسوخ سے اور پتہ نہیں میں کہوں گا ڈھٹائی سے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب جو بھی ہے, یہ چاول تو میں نہیں چھوڑ سکتا, چپاتی تو میں نہیں چھوڑ سکتا, اور مطلب اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں. مٹھائی تو میری فیوریٹ ہے ڈاکٹر صاحب, میں گلاب جامن کیسے چھوڑ دوں. تو یہ الٹیمیٹلی یہ جا کے جب ان لوگوں میں شوگر, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ کرونک کڈنی ڈیزیز یا گردہ فیلئر کا سب سے بڑی وجوہات میں سے جو 2 بڑی وجوہات ہیں اس میں شوگر اور بلڈ پریشر ہے. جی بالکل, پاکستان میں بھی ایسے ہی یہ دونوں سر فہرست ہیں. ہوتا ہی ہے ڈاکٹر صاحب, میں اگر بہت زیادہ باریکیوں میں نہ بھی جاؤں تو شوگر کی آپ سب کو جیسے پتہ ہے 2 موٹی موٹی اقسام ہے. اس میں ایک ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے جو بیسیکلی انسولین ڈیپینڈنٹ ہے, اس کو ہم کہتے ہیں انسولین ڈیپینڈنٹ ہے. اور ایسے لوگ جن کا انسولین کے بغیر شوگر کنٹرول کرنا ممکن ہی نہیں ہے, وہ ٹائپ 1 ہے, اور یہ عام طور پر بچپن میں شروع ہوتی ہے جس کو جووینائل آنسیٹ بھی کہتے ہیں. ان کے جسم میں انسولین ہوتی ہی نہیں ہے. اس کے بعد ٹائپ 2 جو ہے وہ عام طور پر ذرا تھوڑی سی زیادہ عمر کے لوگوں میں, بچپن میں بھی ویسے تو یہ اب آج کل ہو رہی ہے, لیکن چلیں ایڈلٹ ایج میں, ینگ ایج میں اس کے بعد شروع ہو جاتی ہے. اور اس میں بیسیکلی انسولین یا تو کم نکل رہی ہوتی ہے یا انسولین کے اگینسٹ ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتی ہے, جو بڑی خطرناک قسم کی ایک بیماری ہے, اور اس میں شوگر جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. شوگر بیسیکلی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جسم کا کوئی بھی آپ کا حصہ یا کوئی بھی سسٹم شوگر سے بچتا نہیں ہے. اگر آپ نے شوگر کو کنٹرول نہیں کیا جی تو شوگر آپ کو کنٹرول کر رہی ہوگی. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ہمارے استاد میں کہا کرتے تھے کہ شوگر جسم کے ہر اس حصے کو افیکٹ کرتی ہے جس میں بلڈ سپلائی ہے. بالکل, تو وہ اب جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں جہاں پہ خون نہیں ہے. تو اس لیے جسم جو ہے یہ سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک ہر چیز کو افیکٹ کرتی ہے ان کنٹرول ڈائبٹیز. بالکل آپ نے صحیح کہا ڈاکٹر جمشید. یہ اگر ہم بات کریں کہ یہ کیسے کرتی ہے, تو شوگر کی ایک جو بظاہر لوگوں کو نظر آتا ہے کہ شوگر کس طرح ظاہر ہو رہی ہے, تو لوگ اس کے ٹیسٹ ویسٹ کروا لیتے ہیں. 3 مہینے والا شوگر کا ٹیسٹ ہے, HbA1c ہے, یا فاسٹنگ شوگر ہے جو آپ صبح خالی پیٹ کروا لیتے ہیں, یا اس کے مختلف ٹیسٹ ہیں وہ آپ کروا لیتے ہیں. تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کے جسم میں شوگر کا لیول بڑھا ہوا ہے. لیکن شوگر ایکچولی اور بہت کچھ جو کر رہی ہوتی ہے, یعنی اس کی جو مینیفیسٹیشن ہے وہ کیسے چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, وہ کوئی ایکسپرٹ ڈاکٹر ہی بتا سکے گا. تو مریضوں کے لیے اور عوام الناس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ایک موٹی سی اگر وہ بات سمجھ لیں, جو کہ آپ نے گردوں کے متعلق بات کی ہے, تو گردے بیسیکلی جسم کا سب سے بڑا, سب سے اہم فلٹریشن پلانٹ بھی ہیں. بالکل,
جن کا کام ہے کہ جسم کے اندر سے ٹاکسک مادے، زہریلے فاسد مادے ان کو جسم سے خارج کیا جائے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ یہ فلوئڈ اور الیکٹرولائٹس کو بیلنس رکھتے ہیں، پھر یہ وٹامن D3 کی پروڈکشن میں ان کا بہت اہم رول ہے، خون کی پروڈکشن میں بہت اہم رول ہے۔ تو گردے ایک بہت ہی اہم آرگن ہے، اور ایک رف اندازے کے مطابق جو مختلف سٹیٹسٹکس ہیں، پوری دنیا میں کوئی 10 سے 15% کے قریب لوگ جو ہیں وہ گردوں کے امراض میں مبتلا ہیں۔ تو پاکستان میں اگر ہم رفلی ایسٹیمیٹ کریں تو شاید پاکستان میں اس سے زیادہ ہی ہوں گے، کیونکہ آپ کو جیسے جس ٹاپک پہ آپ بات کر رہے ہیں بہت ہی انفارچونیٹ بات ہے، بہت ہی افسوسناک بات ہے، مگر ریسنٹلی جو سٹیٹسٹکس ڈیٹا آیا ہے وہ یہ شو کر رہا ہے کہ پاکستان نے شوگر کے مرض میں دنیا میں ٹاپ کیا ہے۔ یعنی وی آر ایز فار ایز دی پرسنٹیج آف پیپل از کنسرنڈ، ہمارے ہاں جو ڈائبٹیز کی پرسنٹیج ہے وہ ہائیسٹ ان دی ورلڈ ہے۔ اٹ از سچ این الارمنگ سچویشن کہ آپ پتہ نہیں لوگوں کو ایک یہ خیال ہے نا کہ وہ کچھ نہیں ہوتا پھر کی ہوئے گا، تو یہ ایک بڑا ایک کیجول ایٹیچیوڈ ہے۔